بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 28 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے مواضع تقدیم الخبر وجوباً، یعنی وہ مواضع جن میں ہم خبر کو مقدم رکھیں گے وجوبی طور پر مبتدا کے اوپر، مبتدا مؤخر ہی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض ایسے الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں جن کے لیے صدارت الکلام ہی ہوتا ہے، اس کو آپ مؤخر نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے ابتدائی جملہ یا ابتدائی کلام ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض وجوہات معنی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں کہ اس کے علاوہ معنی ٹھیک اور درست نہیں آتا۔ تو آئیے ہم بحث اور مثالوں کے ذریعے سے اس سبق کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواضع تقدیم الخبر وجوباً الامثلہ۔ این کتابک، آپ کی کتاب کہاں ہے؟ متی الامتحان، امتحان کب ہے؟ کیف الخلاص، اور نجات کیسے ملے گی؟ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تمام جملے استفہامیہ ہیں، سوال کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ این سوال کا لفظ ہے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ہم مقدم رکھیں گے اور اس کے لیے صدارت الکلام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کتابک مسئول عنہ مکانہ، آپ کی کتاب کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، یعنی کتاب کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، کتاب کی جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو جگہ خبر ہوئی، کتاب مبتدا ہوا۔ ٹھیک ہے، ظاہراً تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اینا پہلے آیا ہے، کتابوں کا بعد میں آیا ہے، لیکن اصل میں کتاب مقدم ہے معنی کے اعتبار سے، اور اینا جو خبر ہے وہ یہاں پر وہاں پر مؤخر ہے، معنی کے اعتبار سے یہاں مقدم ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں پر خبر کو ہم مقدم ہی رکھیں گے ظاہری طور پر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انما الشاعر، شاعر جو ہے بحتری ہی ہے۔ انما السابق، دوڑنے والا محمد ہی ہے۔ مل خطیب، خطیب نہیں ہے، الا علی، مگر علی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، شاعر ہونا، سابق ہونا یعنی سب سے سبقت لے جانا، خطیب ہونا، یہ تمام کیا ہیں؟ اخبار ہیں، خبر دی جا رہی ہے کہ یہ فلاں فلاں اور فلاں جو ہیں یہ ان صفات کے حامل ہیں اور ان کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر خبر مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قصر ہے، تخصیص، صفت جوڑنا ہے بحتری کے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عندی سیارۃ، میرے پاس ایک گاڑی ہے۔ لدی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ للقادمی دہشت، آنے والے کے لیے ایک دہشت ہے۔ تو یہاں پر عندی چونکہ آپ کو پتہ ہے مضاف مضاف الیہ ہے، ظرف ہے، اور ظرف جار مجرور ہو یا جیسے مکان ہو، جہات ہوں، یہ سارے کے سارے مبتدا ہی واقع ہوتے ہیں۔ سیارہ مبتدا ہے دراصل، لیکن یہاں پر ہم نے خبر کو مقدم رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی تخصیص مراد ہے کہ بھائی میرے پاس ہے۔ اگر کوئی کہے سیارۃ عندی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ معنی میں قوت پیدا کریں، تو ہم خبر کو مقدم رکھیں گے۔ فی الفضیلتی، فضیلت میں، ثوابها، اس کا ثواب ہے، للعاملی، عامل کے لیے، جزاء عملہ، اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ علی الحصانی، گھوڑے کے اوپر ہے، سرجہ، اس کے اوپر جو رکھتے ہیں زین وغیرہ۔ اب آئیے سمجھتے ہیں البحث۔ امثلۃ الطائفۃ الاولی، پہلی قسم کی مثالیں تتألف، بنتی ہیں، من مبتدا و خبر سے۔ پہلے جملے کس سے بنتے ہیں؟ تتألف، متألف ہوتے ہیں اور مشتمل ہے مبتدا اور خبر پر۔ فأین المبتدا، مبتدا کہاں ہے؟ وأین الخبر، خبر کہاں ہے؟ عرفنا، ہم جانتے ہیں، ان المبتدا هو المحکوم علیہ، جس پر حکم لگایا جائے، وان الخبر هو المحکوم به، جس کے ذریعے سے خبر لگایا جائے، یعنی جس چیز کی آپ خبر لگائیں گے اور جس پر لگائیں گے وہ مبتدا ہوگا۔ فإذا قال قائل، اگر کہنے والا یہ کہے این کتابک، تمہاری کتاب کہاں ہے؟ کان معنی ذلک، اس کا معنی یہ بنتا ہے کتابک مسئول عن مکانہ، کہ وہ اس کی جگہ کے بارے میں پوچھ ہو رہی ہے۔ ومثل ذلك يقال في المثالين الآخرين، تو یہاں پر سمجھ لیں کتابوں کا مضاف مضاف الیہ مبتدا اور یہ پورا جملہ خبر ہے، لیکن یہاں پر ہم نے مسئول عنہ کا جو شارٹ کٹ ہے اینا، اس کو ہم نے مقدم رکھا ہے۔
اچھا ومن ذالک تتبین، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان این و متا و کیف اخبار مقدمہ، یہ اخبار یعنی خبر مقدم ہے، وان تقدیمها واجب، ان کو آگے لے کر آنا یہ واجب ہے، لأنها اسماء الاستفہام وهذا لها صدارۃ الکلام، اور اس کے لیے صدر مجلس ہے۔ وإذا نظرت، اگر آپ دیکھیں الى امثلۃ الطائفۃ الثانیہ، دوسری قسم کی مثالوں کو، رأیت فیہا قصرا، وہاں پر معنی کو مقصور رکھا گیا ہے، ولما كانت الکلمات التالیہ، اور جب یہ آنے والی جو ہیں انما وما ہونا ہی الصفات، یہ صفات ہیں، کان القصر قصر صفت، تو اس میں قصر کیا جا رہا ہے صفت کا موصوف پر۔ فإذا قلت، جب آپ کہتے ہیں انما الشاعر، کہ شاعر ہے البحتری، فإنك تقصد، تو آپ یہ قصد کرتے ہیں ان صفت الشاعریت مقصورۃ، یہ جو صفت ہے یہ مقصورہ ہے یعنی خاص ہے بحتری کے ساتھ، لا يتصفها بغیرہ، اس کے ساتھ کسی اور کا اتصاف نہیں ممکن، یا متصف کوئی اور نہیں ہے۔ وتريد بذلك المبالغہ، اس سے آپ مبالغہ چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے شاعر کو مقدم رکھا، خبر کو مقدم رکھا۔ فالمحکوم علیہ فی الامثلہ، جس پر حکم لگایا گیا مثالوں میں مبتدا ہے، متأخر و متأخر ہے، والمحکوم به وهو الخبر متقدم ہے، جسے آپ مثال سے سمجھ گئے۔ ولما كان المبتدا مقصورا علیہ، جب مبتدا پر حکم لگایا گیا ہے، وجب تاخیرہ وتقدیم الخبر۔ آگے بڑھتے ہیں، وعند تأمل الامثلة في الطائفة الثالثة، جب ہم غور کرتے ہیں تیسری قسم کی مثالوں میں، ترا پائیں گے، دیکھیں گے، انہا مبدوء بظرف، ابتدا ظرف سے ہے، عندی، لدی، او جار مجرور ہیں، وہی کما تعلم اخبار مقدمہ، یہ ہمیشہ مقدم آتے ہیں، ہمیشہ بھی نہیں بلکہ کبھی کبھار، لیکن اس سے بھی ایک چیز مراد ہو۔ ترا ایضا ان مبتدآتها نکرات، اور اس کے بعد جو مبتدا ہیں وہ نکرات ہیں، معرفہ نہیں ہے۔ فلو قدمنا احدها، اگر ہم اس کو مقدم کر دیں گے، قلنا سیارۃ عندی، لظن السامع، تو سامع یہ گمان کرے گا، ان الکلام لم یتم، کہ کلام مکمل نہیں ہوا، ابھی مزید کچھ بات کرنے والا بات کرے گا۔ وان کلمۃ عندی لیست خبرا بل صفہ، اور کہے گا سیارۃ عندی، عندی صفت ہے سیارہ کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لأن النکرۃ، اور نکرہ جو ہے، احوج الی الصفۃ، وہ صفت کا محتاج ہوتا ہے، منہا الی الخبر، اس سے کہ وہ خبر کو چاہے، یعنی نکرہ کو جب ہم معرفہ بناتے ہیں صفت کے ذریعے سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر معرفہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر نکرہ ہے تو نکرہ مؤخر آئے گا، اور اس سے پہلے ہم صفت کو لے کر آئیں گے۔ لہذا وجب تقدیم الخبر، اس لیے خبر کو ہم مقدم رکھیں گے، یہ واجب ہوا۔ اذا کان ظرفا او جار و مجرور، جب خبر جو ہے وہ جار مجرور یا ظرف ہو۔ والمبتدا نکرہ غیر مخصصہ، اور مبتدا نکرہ ہو غیر مخصصہ ہو، بوصف او اضافت، وصف اور اضافت کے ساتھ۔ وإذا رجعت إلى أمثلة الطائفة الأخيرة، آخر قسم کی مثالوں کو اگر آپ دیکھیں، رأیتها، آپ اسے پائیں گے، مبدوءة بجار و مجرور، کہ وہ اس کی ابتدا ہوئی ہے جار اور مجرور کے ساتھ، وهو خبر مقدم، اور وہ خبر مقدم ہے۔ ورأيت المبتدا بكل مثال، اور ہر مثال میں آپ دیکھیں گے مبتدا کو، يشتمل على ضمیر، مشتمل ہے ایسے ضمیر کے ساتھ، یعود جو لوٹ رہا ہے، على بعض الخبر، خبر کی طرف۔ فلو قدم المبتدا وقلنا، مبتدا کو مقدم کر دیں گے اور ہم کہیں گے مثال کے طور پر، ثوابها فی الفضیلتی لعاد الضمیر، تو یہاں پر ہا کہ میں جو ضمیر ہے، ثوابها، یہ والی ضمیر کہاں جائے گی؟ علی متأخر، ما بعد کی طرف لوٹے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ضمیر ہمیشہ ما قبل کی طرف لوٹتی ہے اور لوٹنی چاہیے، فی اللفظ والرتبہ۔ لہذا وجب تقدیم الخبر، اس لیے واجب ہے کہ ہم خبر کو مقدم رکھیں تاکہ ضمیر لوٹے اس خبر کی طرف، فی هذه الامثلة واشباہها، ان مثالوں میں اور اس جیسے اور مثالیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں۔ قاعدہ سمجھ لیں، یجب تقدیم الخبر، خبر کو مقدم رکھنا واجب ہے، علی المبتدا، مبتدا پر، فی اربعۃ مواضع، 4 جگہوں پر۔ نمبر 1، اذا كان الخبر من الالفاظ التي لها صدارۃ الکلام، اگر خبر ان الفاظ میں سے ہو کہ جس کے لیے صدارت کلام ضروری ہے اور واجب ہے، تو اس وقت خبر مقدم ہی رہے گا۔ نمبر 2، اذا كان الخبر مقصورا، اذا كان الخبر مقصورا، اگر خبر مقصور ہو مبتدا کے اوپر، یعنی مبتدا کو ہم موصوف بنانا چاہیں۔ اذا كان الخبر ظرفا او جارا و مجرور، ظرف ہو جار مجرور ہو، اور مبتدا نکرہ غیر مخصصہ ہو، کیونکہ تخصیص ہوتی ہے اضافت کے ساتھ یا پھر ہوتی ہے وصف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اذا عاد على بعض الخبر ضمیر، جب بعض خبر کی طرف لوٹ رہی ہو کوئی ضمیر، فی المبتدا، مبتدا سے، اس وقت بھی ہم خبر کو مقدم ہی رکھیں تاکہ
ضمیر یعنی ذکر الضمیر قبل المرجع یہ لازم نہ، امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تمرین فی الاعراب متی السفر، اب اس کو ہم سمجھ لیں۔ متی یہ کیا ہے؟ خبر مقدم ہوگا، ظاہر ہے۔ اسم استفہام خبر مقدم مبنی علی السکون فی محل رفع خبر۔ السفر مبتدا مؤخر، مبتدا ہے، مؤخر ہے، مرفوع ہے۔ تو اس طرح ہم دونوں کو ملا کر جملہ اسمیہ خبریہ انشائیہ بناتے ہیں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تمام مثالوں کو دیکھیں، تمام تمارین کو حل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔